صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غسل کے بیان میں آج کا آپ کا یہ عنوان ہے: بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ بے غسل سے مراد کیا ہے، پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بے غسل سے مراد یہ ہے کہ جس کا غسل نہ ہو، یعنی جس کو نہانے کی ضرورت ہو چکی ہو، ناپاک ہو چکا ہے وہ، اس کے بارے میں دیکھیں۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا خانہ کعبہ کا، اور قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو۔ سادہ حاشیہ یا جلد کس سے کہہ رہے ہیں؟ جہاں قرآن شریف کی آیتیں لکھی رہتی ہیں بیچ میں، اور سائیڈ سائیڈ میں جو بلینک رہتے ہیں کاغذ کے حصے، اسی کو حاشیہ کہتے ہیں۔ اور جلد سے مراد یہاں یہ ہے جو قرآن شریف کے اوپر میں جو وہ موٹا ٹکڑا لگا رہتا ہے گتے کا، کوٹ کا، اس کو کہہ رہے ہیں جلد۔ کہ اگر قرآن شریف سے وہ ٹچ ہے، حاشیہ اسی میں ہے، تو اس کو کوئی سمجھے کہ حروف تو بیچ میں ہے لکھا ہوا، سائیڈ کا حاشیہ چھو سکتے ہیں کیونکہ یہ سادہ کاغذ ہے، تو نہیں۔ اسی طریقے سے جو قرآن کے اوپر جو جلد سازی کی گئی ہے، اوپر نیچے موٹے گتے یا کوٹ کہہ لیجئے، اسے جو جوڑا گیا ہے اس پہ، تو اس کی جلد سازی، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تزئین کے لیے، اس کو بھی نہیں چھو سکتے اگرچہ اس میں قرآن لکھا ہوا نہیں، وہ پلین ہو، سادہ ہو، پھر بھی اسے نہیں چھو سکتے وہ شخص جس کے اوپر غسل ضروری ہے۔ یہ ہدایہ اور عالمگیری بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے، یہ دو بڑی کتابوں کے نام ہیں۔ فقہ کی معتبر کتاب ہے ہدایہ، اور عالمگیری یہ فتاوی عالمگیری ہے، جسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں۔ تقریباً 500 علماء کرام کی ایک ٹیم نے بیٹھ کر کے اسے ترتیب دیا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے۔ اس وجہ سے انہی کے دور میں یہ کام ہوا کہ اس کا نام، اور انہی کی زیر صدارت میں ہوا، تو اسی لیے اس کا نام جو ہے کہ فتاوی عالمگیری پڑا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا اور قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو۔ بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یہ بھی جائز نہیں، یا کسی آیت کا لکھنا، یعنی قلم سے وہ لکھ رہا ہو کوئی آیت، تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں، بلکہ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ یا انگوٹھی چھونا یا پہننا، ایسی انگوٹھی کہ جس پر قرآنی آیات ہوں یا حروف مقطعات جیسے الف لام میم حامیم وغیرہ، یہ سب کام کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے لیے جس کے اوپر غسل فرض ہے، غسل ضروری ہے، اس کے لیے جو ہے کہ کسی آیت کا لکھنا حرام، کسی آیت کو زبانی پڑھنا حرام بغیر چھوئے ہوئے۔ یاد ہے کچھ صورتیں تو ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ مسئلہ: اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یعنی غلاف میں ہو قرآن شریف یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا، اور ضرورت آ گئی کہ اب یہاں سے اٹھا کر کے دوسری طرف رکھیں،
کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے روم کی صفائی کر رہے ہیں یا سامان یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا ہے، تو ایسے موقع پر یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ایسا شخص جسے نہانے کی ضرورت ہے، بے غسل ہے، تو وہ قرآن شریف جو جزدان میں ہے اسے چھو سکتا ہے، وہاں سے ہٹا سکتا ہے، اس پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، جبکہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہو قرآن پاک، یا یہ کہ جزدان میں ہو۔ کچھ لوگ جلدان بولتے ہیں، جلدان، جلدان نہیں ہوتا ہے، جزدان، کور، جس کور میں رکھا جاتا ہے، کور میں۔ مسئلہ، اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو حرج نہیں، جیسے تبرک کے لیے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یا شکر کے لیے کچھ کھایا پیا، یا کوئی اچھی خبر سنی اور اس کے شکر میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اس نے تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھے، بلکہ یہ شکر بجا لانے کی نیت سے پڑھی۔ یا کسی کی مصیبت کی خبر سنی کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا حادثہ پیش آیا، یا فلاں پریشانی میں ہے، اور اس پر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ ہے تو قرآن کی آیت، لیکن یہ بطور دعا پڑھا۔ یہاں پہ بتا دوں، انا للہ و انا الیہ راجعون جب آ ہی گیا ہے تو اس آیت کے بارے میں بھی تھوڑا بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ لکھ رہے تھے، جیسا کہ تفسیر جلالین میں اسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ حضور کچھ لکھ رہے تھے چراغ کی روشنی میں، چراغ جل رہا تھا اسی کی روشنی میں لکھ رہے تھے۔ اچانک ہوا چلتی ہے، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور چراغ گل ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بھی وہاں موجود ہیں، اور جیسے ہی چراغ گل ہوا تو حضور نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت عائشہ نے برجستہ کہا یا رسول اللہ بس اتنی سی بات پہ، یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی دعا ہے، تو یہ اتنی سی بات یہ بھی مصیبت ہے، یا یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس پر یہ دعا پڑھی جائے؟ تو حضور نے ایک قاعدہ بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ عائشہ، ہر وہ بات جو مومن کو ناگوار گزرے اس پہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں تو یہ تھا سوال کہ بس اتنی سی بات پہ، یعنی وہ اتنا تو سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ مصیبت کے وقت پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی تو یہ سمجھتے ہیں آج کل کے کہ بس اس کو موت کی ہی جب خبر آئے تبھی پڑھو، جب تک زندہ ہے تب تک مت پڑھو۔ کیونکہ ایک چند موقع پر ایسا ہوا، متعدد دفعہ، کہ کسی نے آ کر کے بتایا کہ حضرت فلاں کے لیے دعا کر دیجئے، بہت زیادہ بیمار ہے، اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے، بالکل پانی بھی جو ہے کہ صحیح سے نہیں پی پا، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، فلاں شخص کے لیور میں ایسا تو اب اگر پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا کسی کے بارے میں کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دعا کیجیے، اگر کسی نے پڑھ دیا ارے ابھی زندہ ہے، انتقال نہیں ہوا ہے ان کا، ارے بھائی یہ کہاں ہے کہ یہ دعا انتقال کے بعد پڑھی جائے؟ دیکھیے، اس لیے آپ لوگوں کا یہ کنسپٹ درست ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت اور پریشانی کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے یہ دعا، تو مصیبت اور پریشانی کے وقت پڑھنے کا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرماتا ہے، اور اس کے آگے اتنا اور اضافہ کر لیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس مصیبت پہ اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما، یعنی اس کی جو ہمیں ضرورت ہے، اگر کوئی چیز کھو جائے تو اس کی ضرورت، یا کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائے تو اس کی طلب، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کے مطابق اسی کی مثل یا اس سے بھی بہتر عطا فرما دے۔ چنانچہ ایک صحابیہ
نام ان کا یاد نہیں آ رہا، حضور کی ازواج مطہرات میں سے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ دعا سنی تھی کہ جو مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھے تو اللہ اس کا اجر دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ تو میرے شوہر بڑے اچھے تھے اور ایک جنگ میں ان کا انتقال ہو گیا، تو میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ اب ان سے اچھے ہمیں شوہر کہاں ملیں گے، اتنے اچھے تھے۔ لیکن پھر بھی یہ خیال کر کے کہ حضور کی حدیث پاک میں یہ دعا ہے کہ جسے مصیبت پہنچے کوئی امر ناگوار اور یہ دعا پڑھ لے تو اللہ اس کا اجر دنیا میں بہتر، اللہ اس کا اجر دنیا آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے یہ دعا پڑھ لی اور کچھ ہی دنوں کے بعد پھر حضور کی جانب سے نکاح کا پیغام آیا، اور حضور تو اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تب حضور کسی سے نکاح فرماتے ہیں یا شادی کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں۔ تو وہ پھر بعد میں اس واقعے کو بیان کرتی ہے کہ جب میرے اوپر یہ راز کھلا کہ یہ اسی دعا کی برکت، تو یہ چیز یہاں پہ ضمناً میں نے ذکر کر دیا۔ اس کے متعلق اور بھی بڑی باتیں تفسیروں میں ہیں، وہاں پھر معلوم کر سکتے ہیں۔ ابھی فی الحال اتنا جان لیں کہ مصیبت کے وقت اگر قرآنی دعا کو پڑھا، قرآنی آیات کو پڑھا، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر ثنا پڑھی تو ثنا ایک تو نماز میں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ الف بے تے سے جو ہے، سے جو ثنا ہوتا ہے اس کے معنی ہے تعریف، اور سین سے ثنا کے معنی ہوتا ہے بجلی کی چمک۔ تو ثنا کے معنی ہے تعریف، لیکن اصطلاح میں مطلق تعریف مراد نہیں ہے، اللہ کی تعریف کو ثنا کہتے ہیں اصطلاح میں۔ ایک معنی اس کا یہ مشہور ہے، اللہ کی تعریف۔ تو اب ثنا کے طور پر اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، یا آیت الکرسی پڑھیں کہ اس میں بھی اللہ کی تعریف اور ثنا ہے، یا اسی قسم کی دوسری آیت کوئی پڑھے جس میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے وہ نہیں پڑھے، اللہ کی حمد یا مصیبتوں کو دور کرنے کی نیت سے کوئی دعا کے طور پر کوئی آیت پڑھے، یا برکت کی نیت سے یا شکر کی نیت سے، تو ان تمام صورتوں میں اتنی ضرورت پر پڑھنے کی رخصت ہے۔ مسئلہ: بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ اب تک بات چل رہی تھی بے غسل کی، اب بات آئی بے وضو شخص کی، جس کا وضو نہیں ہے، تو وہ بغیر وضو کے قرآن پاک کی کسی آیت کو بھی نہیں چھو سکتا ہے اور نہ ہی قرآن پاک کو چھو سکتا ہے۔ یہ کسی آیت کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ جب قرآن ہی کو نہیں چھو سکتا ہے تو آیت کو کیسے چھو سکتا ہے؟ یہ اس وجہ سے الگ سے ذکر کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اردو کی کتاب یا عربی کی کتاب یا اور دیگر لینگویج میں، ہندی، انگلش، رومن میں کوئی کتاب مطالعہ کر رہے ہیں آپ، اور اس بیچ میں کہیں پہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، تو انگلی رکھ کر پڑھتے پڑھتے انگلی وہاں پہ پہنچتی ہے، تو یہ اب پڑھنے والے کو یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو اس لائن میں قرآن کی آیت آ رہی ہے، مجھے یہاں انگلی نہیں رکھنی ہے کیونکہ میں بے وضو ہوں۔ یہ اس وجہ سے الگ سے ذکر کیا گیا۔ یا کہیں دیوار پر بھی توغرا وغیرہ لٹکاتے ہیں یا کیلنڈر، اس میں جو ہے کہ قرآنی آیت لکھی ہوتی ہے، بعض کیلنڈر میں، بعض توغرے میں، تو توغرے کو تو چھو سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ آیت لکھی ہوئی ہے
اس آیت کو نہیں چھو سکتے بغیر وضو۔ کیلنڈر کو تو پکڑ سکتے ہیں، لپیٹ سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ قرآنی آیت ہے اس حروف کو نہیں چھو سکتے۔ مسئلہ، قرآن مجید دیکھنے میں یہ بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ ہاں، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے جس کا غسل ہے، پاک ہے لیکن وضو نہیں ہے، تو وہ بغیر چھوئے ہوئے قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ یعنی سامنے رحل پہ قرآن مجید رکھا ہوا ہو، قلم کے ذریعے یا کسی اور کپڑے وغیرہ کے ذریعے اگر وہ ورق کو پلٹتا ہے اور قرآن پڑھتا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، لیکن یہ خیال رہے کہ کپڑا وہ ہو جو پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ جسم پر استعمال میں نہ ہو۔ جسم پر استعمال کا مطلب یہ کہ جیسے کہ گردن میں اگر، گلے میں اگر رومال یا گمچھا ڈالے ہوئے ہیں، یا مفلر، ابھی ٹھنڈی آ رہی ہے تو مفلر ڈالے ہوئے ہیں، اب قرآن شریف پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ گیا، تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مفلر کا ایک سائیڈ کا نیچے کا حصہ، سیرا کونا پکڑ کے قرآن شریف کو چھوتے ہیں، اس کے ورق پلٹتے ہیں یا بند کرتے ہیں، یا جو گمچھا گردن میں رکھے ہوئے ہیں وہ، تو اس سے اگر کرتے ہیں تو یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ آپ کے استعمال میں ہے تو وہ آپ کے استعمال میں جو چیز ہے جسم سے ٹچ ہے، اسی میں سے قرآن کے لیے کرنا یہ اس کے ادب کے خلاف ہے، ناجائز و حرام۔ ہاں، اس کو گردن سے اتار کر الگ کر لیں، مفلر ہو یا کہ رومال ہو یا سر کی ٹوپی ہو، اور پھر اس سے جو ہے کہ ضرورت کے تحت اگر مان لیجئے کہ وضو کرنے جانا ہے، اب قرآن شریف بند کرنا ہے، تو اس کو بھی جسم سے بالکل الگ کر لیں، پھر اس کے بعد اس کو بند کریں، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کے، یعنی ہاتھ اور قرآن کے درمیان اس سے حائل کر لیں۔ اور اگر بغیر پلٹے زبانی ہی یاد ہے اور پڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں پورا قرآن بھی پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کے۔ شرط یہ ہے کہ پاک ہو، غسل سے ہو، گرچہ وضو نہ ہو۔ یا یہ کہ کوئی اور پلٹ رہا ہے، یہ صرف دیکھ دیکھ کر کے پڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ، قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور خیال میں پڑھتے جائیں۔ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور خیال میں پڑھتے جائیں۔ مسئلہ، ان سب کو فقہ و حدیث و تفسیر کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ ان سب کو سے مراد یعنی جو بے غسل ہے اس کو بھی اور جو بے وضو ہے اس کو بھی۔ فقہ اور حدیث اور تفسیر کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ فقہ یعنی جو مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں، حدیث جس میں حضور کے قول و فعل کو بیان کیا گیا ہے، اور تفسیر جس میں قرآنی آیات کی ایکسپلین ہے، تشریح ہے، اسے چھونا مکروہ ہے۔ یہاں پہ اب ایک بات آپ کو بتا دوں ضمناً کہ آج کل موبائل میں بھی قرآن ہے، اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسکرین پر جب قرآن شریف دکھ رہا ہو تو اس کا حکم قرآن کا سا ہے، یعنی کہ اب اسکرین پر وہاں پہ انگلی نہیں رکھ سکتے جہاں پہ قرآنی آیت ہے بغیر وضو کے۔ ہاں، اگر وہاں چھوئے بغیر، ان حروف کو چھوئے بغیر سائڈ سے کہیں سے کوئی اس میں آپشن ہو پیج کو آگے پیچھے کرنے کا تو کر سکتے ہیں۔ اور جب اسکرین پر نہ ہو قرآن پاک، پھر اسکرین پہ کہیں بھی ہاتھ رکھیں کوئی دقت نہیں۔ ہاں، لیکن اور یہ مسئلہ جو ہے کہ اس میں بھی ہے
بریلی شریف جامعۃ الرضا میں جو سیمینار ہوتا ہے مجلس شرعی، اس میں بھی جو ہے کہ فیصلہ مجلس شرعی جو ہے شرعی کونسل، اس میں بھی یہ مسئلہ چھپ چکا ہے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، جو اس میں یہ باریکی مذکور نہیں ہے، یہ وہ باریکی ہے جو ہم چند ساتھیوں کے ذہن میں پڑھنے کے زمانے میں آ رہے تھے۔ یہ اعتراض، یہ سوال، یہ مسئلہ، یہ باریکی آئی کہ موبائل میں تو قرآنی آیات جہاں پہ ہیں لکھے ہوئے، اس کے علاوہ سائیڈ کے جو حصے ہیں وہ بلینک پیج، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اصل کی طرح حکم ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ اس سلسلے میں حضور بقیت السلف عمدۃ الخلف نور دیدہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شیخ مفتی صالح صاحب قبلہ مدد اللہ العالی شیخ الحدیث جامعۃ الرضا کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے یہ مسئلہ کیا، حضرت یہ مسئلہ یہاں تو سیمینار کا فیصلہ آیا، اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید اسکرین پر ہو تو اس کے حروف کو چھو نہیں سکتے، لیکن حاشیہ کے بارے میں اس میں کچھ مذکور نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حاشیہ جو سائیڈ کا حصہ ہے جس میں قرآنی آیات نہیں ہے لکھے ہوئے، سادے کاغذ کی عکس اور جھلک اس میں ہے، تو بے وضو شخص اسے چھو سکتا ہے، وہ سائیڈ والا حصہ جو پلین ہے جس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ حاشیہ چھونا منع جو ہے وہ اصل والے کے لیے ہے، جو اصل قرآن جو ہارڈ کاپی میں ہے، جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اصل سے ٹچ ہے۔ اور یہاں جو ہے کہ یہ اصل نہیں بلکہ عکس ہے، تو اصل اور عکس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ یہ بھی ضرورت کے وقت کرے، بے ضرورت نہیں۔ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا، اور یہ سبق بھی یہاں، یہ بیان بھی یہاں مکمل ہو گیا۔ اس سے آگے ہے کس پانی سے وضو اور غسل جائز اور کس سے نہیں۔ دیکھیے، بارش کے پانی سے وضو اور غسل تمام چیزیں جائز ہیں، سمندر کے پانی سے بھی، دریا، ندی، نالے، چشمے۔ یہ نالے سے مراد وہ نالے جو کہ قدرتی پانی کے نالے ہیں، جس سے جیسے کھیت وغیرہ سیراب کرتے ہیں، یہ وہ نالے نہیں ہیں جس سے شہر کی ساری گندگی بہ کر کے ناپاکی جاتی ہے باہر، وہ نالے مراد نہیں ہیں۔ چشمے، چشمے جو پانی قدرتی طور پر زمین سے نکلتے ہیں، ابلتے رہتے ہیں، کنویں کے پانی سے، بڑے حوض اور بڑے تالاب اور بہتا ہوا پانی، اولا اور برف کا پانی۔ اولا، یہ اولا تو ایک گاڑی بھی چلتی ہے نا، اولا اور اوبر، یہ اولا نہیں ہے، یہ اولا وہ ہے جو آسمانی برف باری ہوتی ہے، بارش کے ساتھ ساتھ آپ کبھی دیکھتے ہوں گے برف کے ٹکڑے اور برف کی چٹانیں بھی آتی ہیں زمین پر، تو وہ اسے رکھا کسی برتن میں اور وہ پگھل گیا، اور پگھل کر کے پھر اس کا پانی بن گیا، تو اولے کا پانی۔ اور برف، برف تو یہ عام ہے، چاہے ہم نے فریزر میں جمایا ہو یا کہیں کسی پہاڑ پر جم گیا ہو جیسے کشمیر وغیرہ کے علاقے میں، تو اس کے بھی پانیوں سے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہے، اور ہر قسم کی طہارت اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
برائے مہربانی جو وہ دعا آپ نے کہی وہ واٹس ایپ کے گروپ میں ٹائپ کر دیجیے تاکہ غلطی نہ ہو ہماری.